کہ آپ جب کسی کی نعمت کو دیکھیں یقیناً احساس سے محرومی سے باہر نکلیں اور کہیں یا اللہ کیا فضل ہے تیرا اس بندے پر، تیرا تو کسی پر بھی فضل فرما سکتا ہے اور تو نے ہی اس کو دیا ہے تو اپنے اس بندے کو بھی عطا فرما. کیا اچھی بات. یہ آن دی ادر ہینڈ بہترین آلٹرنیٹ ہے حسد سے بچنے کا، بہترین سولوشن ہے. بہرحال اب میں سیرت طیبہ کے لیے ڈاکٹر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ بغض و حسد جو ہے اس سے بچنے کے لیے سیرت طیبہ کی روشنی میں ہمیں کیا سمجھ آتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی الحمدللہ ایک مشعل راہ، مطلب یہاں تک یہ تو بات حسد کی ہو رہی ہے، یہاں تو حضرت انس فرماتے ہیں میں تو ساری زندگی اس خواہش میں رہا کہ رسول اللہ سے کبھی ڈانٹ ہی پڑ جائے، مگر آج تک رسول اللہ نے مجھے نہیں ڈانٹا. ایک دن کوشش بھی کی تو رسول اللہ تب بھی مسکرا کے دیکھا اور کہا تو کافی دیر سے انس تم آئے نہیں، سوچا احوال لے لوں. کیا فرماتے ہیں بغض و حسد کو سیرت طیبہ کی روشنی میں کیسے دیکھتا ہوں؟ الحمد لرب ہوا شافی للسقیمی والشکر لمن ارحما من کل رحیمی. حضرت علامہ صاحب نے قرآنی آیات کے حوالے سے بہت خوبصورت کلمات ارشاد فرمائے، اور جہاں آپ نے اب نبی کریم رؤوف رحیم علیہ تحیۃ التسلیم کے حوالے سے سوال کیا ہے، تو دیکھیے ہر مسلمان کے لیے ایک طرف قرآن ایک طرف حدیث، دونوں ایک ایسا روحانی سرمایہ ہے کہ جن کے بغیر ہماری گاڑی چل نہیں سکتی. بالکل صحیح فرمایا. ایک طرف ہم کو قرآنی آیات کو بھی دیکھنا ہے، ایک طرف ہم کو احادیث کو بھی دیکھنا ہے. بالکل ایسا. اور یہ جو موضوع ہے یہ دونوں طرف ہمیں ملتا ہے. ہاں بالکل. یعنی قرآن میں بھی اس کی مذمت ملتی ہے، احادیث شریفہ میں بھی اس کی مذمت ملتی ہے. بالکل صحیح. اور حسد جو ہے جیسا کہ اللہ نے فرمایا باطینی امراض میں سے ایک مہلک مرض ہے. اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ رذائل، کیونکہ ایک ہیں فضائل ایک ہیں رذائل. ایسا ہی ہے. فضائل میں جہاں ہم کو حسن اخلاق ملتا ہے، محبت ملتی ہے، ادب ملتا ہے، صلہ رحمی ملتی ہے، ایسے رذائل میں غیبت ہے، چغلخوری ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ، اس قسم کی چیزیں یہ رذائل میں آ جاتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حسد کے بارے میں جو آگاہ فرمایا ہے، تو ایک مشہور حدیث پاک تو آپ کی ملتی ہے ہمیں کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. اللہ کہ آپ آگ کے اندر لکڑیاں ڈال دو تو لکڑیاں غائب ہو جاتی ہیں. بالکل ایسا. کیونکہ وہ جل جل کر خاک ہو جاتی ہیں، پل میں خاک ہو جاتا خاک ہو جاتی ہیں. تو ایسے ہی حسد جو ہے نیکیوں کو کھاتا ہے. نیکیوں کھا رہا ہے. اچھا اب اس میں دو نقصانات ہو رہے ہیں نا، کیونکہ ایک تو وہ بندہ خود حسد کی آگ میں جلتا ہے، وہ دوسرے کا تو کوئی نقصان نہیں کرتا، سامنے والے کا اپنا ہی نقصان کر رہا ہوتا ہے. فرما رہے تھے نا علامہ صاحب کہ ڈپریشن میں چلا ہے، خود بھی مر رہا ہے اور دوسرے نہیں نفسیاتی مرض کا شکار ہو جاتا ہے اس میں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جیسے فرمایا ہے کہ نیکیاں اس کی جو ہیں وہ زائل ہو جاتی ہیں. اب جیسے روز قیامت جب بندے کے پاس کچھ نہ ہوگا تو دوسرے کی نیکیاں اس کو مل جائیں گی. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. تو اور اس کے گناہ دوسرے کو چلے جائیں گے. تو اس قسم سے حسد جو ہے وہ گناہ کبیرہ میں سے ایک گناہ ہے. بالکل ایسا. اور جب بندہ اس میں مبتلا ہوتا ہے تو یہ مرض ایسا ہے کہ جسمانی امراض تو ہمیں نظر آ جاتے ہیں اور اس کا علاج طبیب ڈاکٹرز کرتے ہیں. بالکل ایسا. یہ جو مرض ہے اس کا علاج پھر یا تو کسی اہل اللہ کی نظر سے ہو بالکل سکتا صحیح ہے بات ہے کہ وہ اپنی نظر ایسی ڈالے کہ آپ کو تعلیم ایسی دے کہ وہ مل جائے. ایک فارسی کا شعر یا وہ مجھے یاد آتا محاسبہ ہے، اندر پیدا ہو جائے. کینہ جس کو ہم کہتے ہیں حسد ہی کی ایک شکل ہے. بالکل ایسا. بغض حسد کی ایک حدیث پاک ملتی ہے کہ من احب للہ ومن ابغض للہ ومن عطا للہ ومن منع للہ فقد استکمل الایمان. سبحان اللہ. جس نے محبت کی اللہ کے لیے اور جس نے بغض کیا اللہ کے لیے. تو بغض کی اجازت جہاں دی گئی ہے وہ وہاں دی گئی ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کا کوئی سوال ہو. بالکل صحیح. جیسے کہ کوئی توہین کر رہا ہے معاذ اللہ بارگاہ الہیہ میں، تو وہاں پر اس سے آپ کھچے ہوئے رہو تو ٹھیک ہے. لیکن جہاں ایسا نہیں ہے تو وہاں آپ کسی سے بغض بھی نہیں رکھ سکتے، دل کے اندر کینہ بھی نہیں رکھ سکتے. فارسی زبان کا ایک شعر ہے جو اکثر صوفیہ کے ہاں میں نے سنا ہے کہ کفرست در طریقت ماں کینہ داشتن. اللہ اکبر. آئین ماس سینہ چو آئین داشتن. کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری طریقت میں کینہ رکھنا کفر ہے. اللہ اکبر. آئین ماست، میرا جو آئین ہے یعنی میرا جو منشور ہے، میرا جو دستور ہے وہ ایسا ہے کہ اپنے دل کو آئینے کی طرح صاف رکھو. کیا اچھی بات. اب یہ تعلیم صوفیہ کیا ملتی. چنانچہ حسد کا جو علاج ہے نا وہ ہمیں صوفیہ کرام کے ہاں اہل اللہ کے ہاں ملتا ہے اور وہ احادیث کی روشنی میں ملتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود فرمایا ہے، ارشاد فرمایا ہے کہ آپس میں اے اللہ کے بندو ایک دوسرے سے حسد نہ کرنا، بغض نہ رکھنا، بھائی بھائی بن کے رہنا، اللہ کے بندے بن کر رہو. تو یہ حدیث پاک کی تو تعلیم ہے. آپ نے کہا اسوہ حسنہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. سبحان اللہ. تو ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پوری کے پوری
مشعل راہ ہے بے شک کہ ہم کو اس سے جو ہے وہ زندگی ملتی ہے، حیات ملتی ہے۔ اب آپ دیکھیے حضرت علامہ نے قرآنی آیت کے حوالے سے فرمایا کہ ہمیں سورۃ الفلق کا جو حوالہ دیا آپ نے، حدیث پاک ملتی ہے جس کو ہم سیرت طیبہ کہہ دیں کہ حدیث کا حوالہ مل رہا ہے بالکل کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر آرام کے لیے سونے کے لیے آرام فرما ہوتے تھے اس وقت سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کر اپنی ہتھیلیوں پر پھونک کر اور اپنے جسم اقدس پر پھیر کر اور پھر آرام فرماتے تھے۔ اور جب ایسا عالم ہوا کہ وہ خود کمزوری ہو گئی، ناسازی تباہ ہو گئی، تو مومن فرماتی ہیں کہ میں پھر یہ کرتی کہ سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کر آپ کے ہتھیلیوں پر پھونک دیتی اور آپ اس کو اپنے اوپر پھیر دیتے، اللہ اکبر، جس سے یہ معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حالت میں اللہ اکبر، اللہ سورہ اکبر، یہ سورہ فلق جو ہے اس کو اپنے پیش نظر رکھا، اللہ اور یہ اکبر، ساری تعلیم امت کے لیے تو ہے۔ سبحان لیکن اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ سبحان وسلم نے جو کچھ فرمایا امت کی تعلیم کے لیے، بالکل ایسا ہی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہے، وہاں تو حسد کا کوئی تعلق ہی نہیں پیدا ہوتا بالکل صحیح، کسی قسم کا، تو جو کچھ ہے وہ امت کی تعلیم کے لیے۔ واہ کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب۔